تاریخ عالم میں کچھ ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جو اپنے علمی مقام و مرتبے کی بنیاد پر بے بدل قرار دی جا چکی ہیں۔ اس نابغائے روزگار شخصیت کا شمار بھی ایسی ہی بے بدل اور بے مثل ہستیوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ تاریخ کے موضوع پر بات کی گئی ہو اور اس ہستی کا نام نظر انداز کر دیا جائے۔ تاریخ نویسی کو ایک نیا رنگ اور جداگانہ انداز دینے والا یہ عالم بے بدل افریقہ کے ایک شہر تیونس میں پیدا ہوا۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تمام مروجہ علوم پر اسے مکمل دسترس حاصل تھی۔ اس کی طویل ترین تصنیف تاریخ ابن خلدون آج تک دنیا کی ہر بڑی لائبریری کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس نے اپنی اس لازوال تصنیف کے لیے جو مقدمہ تحریر کیا وہ مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہوا اور نہایت اہم قرار پایا۔ تاریخ، جغرافیہ، قرآن اور حدیث اور لسانیات کے ماہر اس بے بدل شخصیت کو دنیا علامہ ابن خلدون کے نام سے بخوبی جانتی اور پہچانتی ہے۔ اس کا خاندان اشبیلیہ کا رہنے والا تھا اور طنجہ میں مقیم تھا۔ 1332 میں ابن خلدون نے تیونس میں جنم لیا۔ عبد الرحمن ابن خلدون نے نہایت کم عمری میں مروجہ علوم کے تمام ستارے ایک ایک کر کے اپنے دامن میں بھر لیے تھے۔ ان کے والد محمد ابن خلدون نہایت علم دوست شخص تھے۔ ان کے اجداد سیف و ثنا کے شائق رہے تھے، لیکن انہوں نے علم و کمال کو فن و حرف پر ترجیح دی تھی۔ علم و ادب اور فنون شعر پر ان کی نہایت گہری نظر تھی۔ علماء وقت کی ایک جماعت ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ عبد الرحمن ابن خلدون نے اسی دامن فیض پناہ میں تربیت حاصل کی تھی۔ جذبہ علم انہیں خدا نے بخشا تھا۔ وسائل ان کے گھر میں موجود تھے۔ تیونس میں جتنے عالم موجود تھے اس نے ان سب سے اکتساب کیا تھا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد علم نحو، فقہ اور حدیث سبکن گہرے مطالعے سے پڑھے تھے۔ صرف 16 سال کی عمر میں علماء تیونس کے علمی ذخیرے اس کے لیے کم پڑ گئے تھے۔ وہ رواج زمانہ کے مطابق نئے اساتذہ کی تلاش میں تیونس سے نکلنے کے ارادے باندھ ہی رہا تھا کہ سلطان ابو الحسن بالائے ناگہانی کی طرح تیونس پر چڑھ دوڑا۔ فتنے اور فساد کا ایک بازار گرم ہو گیا، لیکن جلد محمد ابن خلدون کو علم ہو گیا کہ سلطان ابو الحسن صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ علم و ادب کا شیدائی بھی ہے، اور وہ اپنے ساتھ علماء کا ایک غول بھی لایا ہے۔ محمد بن خلدون نے اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن خلدون کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو اسے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نظر آئی کہ شاید سلطان ابو الحسن کی علم دوستی سے تیونس میں علم و عمل کے نئے چراغ روشن ہونے لگے۔ سلطان ابو الحسن کے ہمراہ جو علماء کرام تیونس میں داخل ہوئے ان میں سے ایک عبد المحمین بھی تھے۔ عبد المحمین امام الحدیث سمجھے جاتے تھے۔ ابن خلدون نے فوراً ان کی شاگردی اختیار کر لی، لیکن ان کی بے چین فطرت کسی ایک علم تک محدود نہیں رہ سکتی تھی۔ دریا سامنے تھا، وہ چند موتیوں پر قناعت نہیں کر سکتے تھے۔ علوم ریاضیہ اور منطق وغیرہ کی تعلیم کے لیے وہ محمد بن ابراہیم الابلی کے دامن فیض سے وابستہ ہوئے۔ ان کی طبیعت کے جذب نے ان علوم پر جلد ہی دسترس حاصل کر لی۔ ان اساتذہ کی محنت نے نہ صرف ان کے جوہر کو چمکایا بلکہ تمام بیرونی علماء تک اس کی رسائی بھی ممکن ہوئی۔ جس طرف نکل جاتے چراغوں سے چراغ روشن کرتا چلا جاتا۔ استاد خوش تھے کہ تیونس میں انہیں ایسا طالب علم ملا، اور وہ بھی خوش تھے کہ سفر کی صحبت اٹھائے بغیر ان کا دامن علوم کی سوغاتوں سے بھر گیا۔ ایک سال میں انہوں نے یہ سوغاتیں خوب سمیٹیں۔ اس دوران عبد الرحمن ابن خلدون کے والد محمد ابن خلدون طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے۔ کچھ دن بعد والدہ بھی چل بسیں۔ اس وقت ابن خلدون کی عمر صرف 17 برس تھی۔ 2 سال کے عرصے میں سلطان ابو الحسن کی حکومت ختم ہو گئی اور سابقہ بنو حفظ کی حکومت کا اعلان کر دیا گیا۔ جو علماء، ادبا اور شعراء سلطان کے ساتھ مغرب سے یہاں آئے تھے سب واپس چلے گئے۔ ابن خلدون کو نہ بنو حفظ سے غرض تھی اور نہ سلطان ابو الحسن کے اقتدار سے۔ وہ تو اتنا جانتے تھے کہ اس شورش نے علماء اور مشائخ کو ان سے چھین لیا۔ ابن خلدون ایک بار پھر حصول علم کے لیے تیونس سے باہر نکل جانا چاہتے تھے کہ عبد المحمین جو کہ تیونس میں ہی رہ گئے تھے پناہ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آ گئے۔ ابن خلدون نے فوراً ان کو پناہ دے دی۔ یہ ان کی زندگی کے سنہرے دن ثابت ہوئے تھے۔ فارغ دن اور طویل راتیں ان کے قبضے میں تھیں۔
عبد المومن ان کے قریب تھے، جن کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ علمی ذخیرہ تھا۔ ابن خلدون نے اس وقت کا پورا فائدہ اٹھایا۔ صحاح ستہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کتاب السیر، الابن اسحاق جیسی کتابوں کی تکمیل کر ڈالی۔ کچھ عرصے بعد سلطان ابو الحسن نے تیونس ایک بار پھر فتح کر لیا تو عبد المومن ان کے پاس چلے گئے، لیکن عبد الرحمن ابن خلدون کے لیے تشکر کے آنسو ان کی آنکھوں میں تھے۔ ابن خلدون کی عمر 20 سال تھی جب سلطان ابو اسحاق کی جانب سے کتابت خطوط کے فرائض ان کے سپرد کر دیے گئے۔ انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا، لیکن جلد ہی انہیں سلطان ابو اسحاق کے ہمراہ تیونس سے نکلنا پڑا۔ ابن خلدون خود بھی یہ چاہتے تھے کہ مغرب میں جا کر مزید علم حاصل کرے، چنانچہ وہ بے پناہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ذاب مغرب کے علاقے میں پہنچ گئے اور ذاب کے حاکم سے ملاقات کی۔ حاکم ذاب ان کی اول العزمی اور علمی قابلیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً انہیں اپنا مہمان خاص بنا لیا۔ ابن خلدون جلد ہی ذاب مغرب کے علاقے سے نکل کر تلمسان میں ابو عنان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو عنان دور دراز کے مقام بجایا کو فتح کرنے نکل گیا اور ابن خلدون درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے یہاں ایک عزت دار گھرانے میں شادی کر لی۔ ابو عنان کے انتقال کے بعد اس کے بھائی ابو سالم نے اندلس سے آ کر حکومت سنبھال لی۔ اس وقت ابن خلدون شاہی کاتب کے عہدے پر فائز تھے، لیکن یہ عہدہ ان کی علمی عظمت کے شایان شان نہیں تھا۔ ابو سالم نے ابن خلدون کی علمی قابلیت کو پہچانا اور نہ صرف ان کی سفارش پر اس کے دوست عمر بن عبداللہ کو اپنا وزیر مقرر کر لیا، بلکہ ابن خلدون کو اپنا وکیل بھی مقرر کیا اور عدالت مرافعہ کا صدر بھی بنا دیا گیا، جو ابن خلدون کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا۔ 8 سال یہاں گزار کر ابن خلدون سلطان اندلس کے پاس آ گئے۔ سلطان اندلس ابو عبداللہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ابن خلدون یہاں تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے، جامعہ الکبیر میں خطبہ دینے کی ذمہ داری سنبھالی اور یہیں حلقہ بنا کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ 1 سال بعد سلطان ابو عبداللہ نے ابن خلدون کو اپنا سفیر بنا کر کشتالہ یعنی وسط ہسپانیہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ صلح کے بارے میں ان کے ساتھ اختتامی گفتگو کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب شاہ کشتالہ نے اشبیلیہ پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔